السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، آج آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک کے اندر شہد کی مکھی کا ذکر کیا ہے اس کو عرض کرنا ہے۔ تو اگر میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے۔ ناظرین حضرات، چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل آیت نمبر 68 اور 69 کے اندر شہد کی مکھی کا ذکر کیا ہے۔ ان میں سے پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ اس مکھی کے متعلق فرما رہے ہیں یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ، کہ اس کے پیٹ سے جو شراب نکلتا ہے اس کے رنگ مختلف ہیں۔ تو مکھی جن جن پھلوں سے جا کر رس لیتی ہے یہ ان کے اختلاف کی وجہ سے ہوتا ہے، اور دوسرا موسموں کے مختلف ہونے کی وجہ سے اس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی ایک واضح دلیل ہے کہ ایک چھوٹا سا زہریلا جانور اللہ تعالیٰ اس کے پیٹ سے کیسا نفع بخش اور لذیذ شربت کو جاری کر رہے ہیں۔ تو یہ خاصیت اللہ تعالیٰ نے صرف مکھی کے شہد میں رکھی ہے کہ مختلف پھل اور پھولوں کے رس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی رنگت کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ دوسرا اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ فیہ شفاء للناس، کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے اس میں شفا رکھی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ جا کر رس جڑی بوٹیوں سے لیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جڑی بوٹیوں میں شفا رکھی ہے۔ تو ان کے جو ارکیات ہیں اس میں بطریقہ اولا شفا رکھی ہے۔ اور شہد کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ خود خراب بھی نہیں ہوتا، اور جس چیز کے اندر یہ مکس ہو جائے اس کو بھی خراب نہیں ہونے دیتا۔ اسی وجہ سے اطباء حضرات عرصہ دراز سے اپنی معجونوں میں شہد کو شامل کر رہے ہیں۔ تو اب ان کو دو فائدے حاصل ہو رہے ہیں، ایک ان کی معجونیں خراب نہیں ہوتی، اور دوسرا شہد کے اندر بھی شفا ہے۔ جب یہ ان کی معجونوں میں مکس ہو جاتا ہے تو مزید شفا کے اثرات بڑھ جاتے ہیں، اور شہد پیٹ سے فاسد مادے نکالنے میں انتہائی مفید ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ایک واقعہ ہے کہ ایک آدمی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اپنے بھائی کی بیماری کا آ کر بتایا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو شہد استعمال کرنے کا مشورہ دیا کہ اپنے بھائی کو تم شہد استعمال کرواؤ۔ وہ گیا، اس نے جا کر شہد استعمال کروایا، لیکن اس کو افاقہ نہیں ہوا۔ دوبارہ پھر آیا کہ یا رسول اللہ کوئی فائدہ نہیں ہوا، بیماری اسی طرح چل رہی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر شہد استعمال کرانے کا مشورہ دیا۔ تیسری مرتبہ پھر آیا اور بتایا کہ ابھی تک بیماری ٹھیک نہیں ہوئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدق اللہ وکذب بطن اخیک، کہ اللہ نے تو سچ فرمایا ہے کہ فیہ شفاء للناس، لیکن آپ کے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دوا کا قصور نہیں، لیکن کسی خاص مزاج کی وجہ سے اس کی بیماری تندرست نہیں ہو رہی۔ اس کے بعد پھر استعمال کروایا تو اس کی بیماری صحیح ہو گئی۔ اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے جسم پہ پھوڑا نکل آیا، انہوں نے اس کے اوپر شہد کا لیپ کیا۔ تو ایک آدمی نے ان سے جا کر پوچھا کہ تم اس کا علاج کس طریقے سے کر رہے ہو؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب شہد کے بارے میں یہ فرما دیا فیہ شفاء للناس، تو میرا یقین اور اعتقاد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے میری اس بیماری کو ٹھیک کر دیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ ان آیات کے آخر میں کہ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کی مذکورہ مثالیں ذکر کرنے کے بعد انسان کو غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے بنجر زمین کے اندر آسمان سے پانی برسایا اور اس کو آباد کر دیا۔ اسی طریقے سے جانور کے اندر غلاظت و نجاست ہے، لیکن اسی میں سے اللہ تعالیٰ نے کیسی شفاف اور خوشگوار دودھ کی نہریں جاری کر دی ہیں۔ انگور اور کھجور کے درختوں پر کیسے بہترین خوش ذائقہ اور شیریں پھل پیدا فرماتے ہیں، جن سے انسان مختلف قسم کے مشروبات اور اپنے مربے بناتا ہے۔ اور وہی اللہ تعالیٰ ایک زہریلے جانور کے پیڑ سے کیسا بہترین شراب نکالتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسانوں کو شفا بھی ہو رہی ہے، کھانے میں لذیذ بھی ہیں، اور جسم کو قوت اور طاقت بھی دیتا ہے۔ اب ہمیں بھی چاہیے کہ بجائے ہم کسی پتھر کے سامنے جھکنے کے یا لکڑیوں سے بنی ہوئی بے جان مورتیوں کے سامنے جھکنے سے
اس مالک حقیقی سامنے سربسجود ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت و تدبیر کے حیرت انگیز واقعات اور عقل و دانش کے یہ بہترین فیصلے زبان حال سے ہمیں بار بار یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہمارا خالق وہی عبادت کا لائق اور مستحق ہے اور وہی ہمارا مشکل کشا ہے۔ تو ہماری شکر و حمد ہر وقت اسی رب کے لیے ہونی چاہیے۔ آپ کی دعاؤں کا طالب اجمل نثار۔ اللہ حافظ۔